السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں کچھ واقعات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، کچھ اچھی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جو نصیحت بھرے واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کو پورا سنیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیے، آج ہم بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیخین کی گستاخی کی آنکھیں نکالنا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شخص تھا، اس نے جھوٹا الزام لگایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کروا رہے ہیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم آج آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو ملاحظہ فرمائیں کہ قبرانی کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے بتایا کہ مجھے مسجد نبوی کے امام ابو الحسن مطلبی نے خبر دی کہ میں نے مدینہ طیبہ میں ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ ایک شخص جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا تھا، میں نے اسے اس طرح آتے ہوئے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں اور رخساروں پر آئی ہوئی ہیں، یعنی آنکھیں دونوں لٹک کر دونوں گالوں پر آ گئی ہیں۔ اس طریقے سے اس انسان کی آنکھیں تھیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے گزشتہ رات کو خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص ہمیں ایذا پہنچاتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قیس، تمہیں کس نے کہا کہ انہیں گالیاں دوں؟ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے حضرت علی نے کہا کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف میری طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور باقی انگلیوں کو بند کر کے درمیانی اور شہادت کی انگلی کو کھول کر میری آنکھوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہاری آنکھوں کو ضائع کر دے۔ یعنی حضور نے فرمایا، وہ ابو قیس، تم کو یہ گالیاں دینا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کس نے کہا گالیاں دینے کے لیے؟ تو ابو القیس نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ انہوں نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف اشارہ کیا، باقی انگلیوں کو بند کر کے اور درمیان شہادت کی انگلی کھول کر کہا، اس قیس نے کہا کہ میری آنکھوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہاری آنکھوں کو ضائع کر دے، یعنی خراب کر دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے میری آنکھوں میں اپنی انگلیوں کو داخل کر دیا۔ میں جب بیدار ہوا تو اس وقت میرا یہ حال ہے۔ جو شخص روتا تھا لوگ اپنے حال کی خبر دیتا تھا اور توبہ کرتا تھا۔ یہ کتاب الروح صفحہ نمبر 301، البصائر صفحہ نمبر 45 میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کا انجام۔ ابن ابی الدنیا نے قریش کے ایک شخص سے روایت بیان کی کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ شام میں دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا اور وہ اسے ڈھانپ کر رکھتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلانے کے لیے ہر شخص کو بتاتا ہوں کہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شدید گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تو ہی میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے کی ایک جانب تھپڑ مارا۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ ہو گیا جیسا کہ دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ دکھ رہا ہے، اس شخص کے زور سے تھپڑ مارا، یعنی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گستاخ تھا۔ تو خواب میں کسی نے بزرگ نے آ کر اس کے چہرے کو زور سے تھپڑ مارا جس سے آدھا چہرہ اس کا سیاہ ہو گیا۔ اب دیکھیں حضرات، یہاں سے کیونکہ یہ شہادت کا مہینہ چل رہا ہے
محرم الحرام کا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کا کلام کرنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب سر مبارک کو کاٹ کر جب دمشق کی جانب لے جایا گیا تو کیا ماجرا ہوا، یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن اکثار کے حوالہ سے بیان کیا کہ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ میں اس وقت دمشق میں تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن پاک کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا کہ حسبوا ان اصحاب الکہف والرقیم الکان من آیاتنا عجبا، یعنی کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کے غار اور جنگل والے ہماری ایک عجیب نشانی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو فصیح زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو آپ کے سر مبارک نے کہا کہ مجھے شہید کرنا اور مجھے اٹھا کر لے جانا اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی کہ اے لوگو، وہ جو اصحاب کہف تھا، جنگل میں رہے، ایک پہاڑی کے اندر ایک کھو میں، اور کئی سال سوتے رہے، ان کا کتا بھی سوتا رہا، پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ اس سے زیادہ عجیب کی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے شہید کر دیا اور پھر مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہو، یہ اس سے زیادہ عجیب کی بات ہے۔ حضرات محترم، ان چیزوں کا خیال اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اب آئیے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ احوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہر کھودنے کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرمایا کہ جن حضرات کے شہداء احد میں مدفون ہیں وہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ جب گئے تو دیکھا کہ تمام شہداء کے جسم صحیح سلامت ہیں اور ان میں نشو و نما پائی جاتی ہے۔ دوران کھدائی کدال ایک شخص کے پاؤں کو جا لگی تو خون جاری ہو گیا۔ جب وہ مٹی کھود رہے تھے تو اس سے کستوری کی طرح خوشبو مہک رہی تھی۔ بہقی طحاوی ابن ابی شیبہ بصائر صفحہ نمبر 17 میں بہقی کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو کدال لگی تو قدموں سے خون جاری ہو گیا۔ تفسیر مظہری میں ولا تحسبن الذی قتلوا یعنی الخ کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کی روحوں کو جسموں کی طرح طاقت دیتا ہے اور وہ زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنے دوستوں کی امداد کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالی چاہتا بھی ہے کہ کچھ روحوں کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی دوستوں کی جا کر مدد کرتی ہیں، وہ روحیں، اور اپنے دوستوں کی دشمنوں کو ہلاک بھی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا بھی ہے کچھ روحوں کے ساتھ میں، تو اس میں دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے دوستوں کی امداد کرتی ہیں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اس زندگی کی وجہ سے ہی زمین ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا جو شہید ہو گئے تھے، جسم خدائی کے دوران برآمد ہوا تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ان کے زخم پر ہے۔ جب آپ کے ہاتھ کو ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا، اور جب ہاتھ کو پھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو ایسے پایا جیسے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا کفن صحیح سلامت تھا، ان کے پاؤں پر رکھی ہوئی گھاس، کیونکہ کفن کی چادر چھوٹی تھی تو جو ان کے کفن پر گھاس رکھی تھی وہ بھی صحیح سلامت تھی، حالانکہ اس واقعے کو اور ان کی شہادت کے درمیان 46 سال گزر چکے تھے۔ کتنے؟ 46 سال۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کی بھی قبر وہاں تھی۔ جنگ احد کے میدان میں جب نہر کھودنے کا ارادہ کیا حضرت معاویہ نے، میں گیا دیکھا تو میرے باپ کے جسم پر زخم تھا تو اس پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب اس ہاتھ کو اٹھایا تو خون نکلنے لگا، تو میں نے پھر اسی جگہ ہاتھ کو رکھ دیا اپنے ابا جان کے جسم پر جہاں زخم تھا رکھا ہوا تھا، تو خون رک جاتا ہے۔
اور کہا کہ جیسے ہی میں کفن چھوٹا تھا تو میں نے گھاس رکھ دی تھی، وہ گھاس بھی ویسے ہی رکھی ہوئی تھی آج بھی، اور اس واقعے کو کتنی سالیں گزر گئیں؟ 46 سال، 40 اور 6 46 سال گزر گئے تھے، اور آج بھی ویسے کی ویسی سلامت ہے۔ مظہری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 489، البصائر صفحہ نمبر 17 میں یہ واقعہ درج ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس چیز کو آپ خیال رکھیں، یہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو رب کا پیغام ہو، حضرت جبرائیل کے ذریعے آتا ہے، اور رب کا پیغام جو حضور کو بتایا جائے تو حضور اس کو اعلان فرمائے کہ رب نے یہ فرمایا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، رب کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں آج کے اس خوفناک دور میں کوئی کسی ولی کو گالیاں دیتا ہے، کوئی کسی ولی کو گالیاں دیتا ہے، یاد رکھنا کہ رب کا اعلان جنگ اس کے خلاف ہے۔ جو اللہ کے ولی کو، جو اللہ کے دوست کو کوئی گالیاں بکے تو یاد رکھنا مرنے سے پہلے اپنے رب سے توبہ کرنے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ صحیح بخاری اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، فہم یصلون فیہا ویقرؤون ویتظاہرون ویسمعون ویلبسون، یعنی اللہ کے نیک بندے قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ان کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور ان کو لباس میسر ہوتا ہے۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 74، باب الاحبال الموت فی القبور اہم، ٹھیک ہے، یہ واقعہ اس میں درج ہے۔ اولیاء کرام کے لیے یہ بعید نہیں کہ ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا جائے، اور ان کو ایک ہی وقت میں کئی مقامات میں پایا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے لیے جو پردے ہوا ہوتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ پاتے، یعنی ہم یہاں سے مدینہ شریف ہے، مکہ شریف کو نہیں دیکھ پاتے، مگر اولیاء اللہ کے لیے ان تمام پردوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے تو ان کو کوئی دور نہیں معنی رکھتا، وہ ایک سیکنڈ میں کہیں بھی آ جا سکتے اور کئی جگہ کئی مقاموں پر وہ آ جا سکتے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھا کریں اپنے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ الوقریات المحفوظیہ فی شرع الطریق المحمدیہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 2-3 میں ہے کہ بے شک اللہ کا ولی دنیا میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ تلوار نیام میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت تلوار کے نیام سے باہر نکلنے والی ہو جاتی ہے۔ اس کا تصور بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا کے اندر رہتا ہے تو وہ اس قدر جیسے کہ تلوار میان کے اندر رہتی، ایک حد بنی ہوتی ہے، وہ اس حد میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، دین کے پیغام دنیا والوں تک پہنچاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، یعنی ایک ان کے لیے حد ہوا کرتی ہے۔ مگر جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ حد ختم کر دی جاتی، اب اللہ کے ولیوں کو اور زیادہ پاور اور طاقت دے دی جاتی ہے، اب وہ اللہ کے کرم سے جہاں چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کی اللہ پاور کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں امام شافعی کی امام ابو حنیفہ کی مزار پر حاضری۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں اور آپ کے قبر انور پر حاضری دیتا ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر آ کر اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میری وہ حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی سوال تو اگرچہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور کے قرب کی وجہ سے اور ان کے وسیلے سے وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پر یہ واقعہ درج ہے۔ بلکہ یہ بھی مشہور ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل تھے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں صرف عشاء کی نماز میں دعائے قنوت ہے۔ اس لیے جب کبھی امام شافعی آپ کے مزار پر آتے تو صبح کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے اور فرماتے کہ مجھے صاحب مزار سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے مزار پر آ کر اس کے مذہب کے خلاف کروں۔ یعنی امام اعظم کے جو ہم امام اعظم کے مقلد ہیں ہم،
ٹھیک ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم جو ماننے والے ہیں، ان کے جو بتایا ہوئے مسلک ہے اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک میں دعائے قنوت صرف عشاء کی نماز میں وتر میں پڑھی جاتی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صبح فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مزار پہ آیا کرتے تھے امام شافعی کے مزار مبارک پر، امام اعظم کی مزار مبارک پر امام شافعی جب بھی آیا کرتے تھے تو صبح کی نماز جب ادا کیا کرتے تھے تو آپ اپنے مذہب کے مطابق اس میں فجر میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے، جیسا کہ امام اعظم کے مذہب میں ہے، اب ویسے ادا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں امام اعظم کے مزار مقدس پر حاضر ہوں اور ان کے خلاف کام کروں۔ اب آگے دیکھیں، حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر سے تبرک حاصل کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر بغداد شریف میں مشہور و معروف ہے۔ آپ کی قبر کی لوگوں کی زیارت کرتے ہیں، اور آپ کی قبر کی لوگ زیارت کرتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی وفات کے 230 سال بعد کسی بزرگ نے آپ کی قبر کے ایک طرف مکاشفہ سے دیکھا کہ آپ کا کفن صحیح ہے، پرانا نہیں ہوا، اور آپ کا جسم بھی بالکل صحیح حالت میں ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کتنے سال بعد دیکھا؟ 230 سال کے بعد میں کسی بزرگ نے حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار مبارک کے قریب جا کر بیٹھے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کفن مبارک بھی ویسا ہی ہے اور آپ کا جسم مبارک بھی ویسا ہی ہے، ذرا سی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حق مسائل بیان فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، تو اس پر آپ کو ظالم حاکم نے سزا کے طور پر کوڑے لگوائے، کیونکہ وہ خلق قرآن کا قائل تھا، یعنی وہ بادشاہ کہتا تھا یہ ایک مخلوق ہے، مگر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آپ نے صبر و تحمل سے سختیوں کو برداشت کیا۔ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں خواب میں کسی نے آپ کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے اس شخص احمد بن محمد کندی کو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی اور فرمایا کہ تمہیں میری وجہ سے مارا گیا۔ اے احمد، میں نے عرض کیا ہاں اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد، تم پر میری زیارت مباح کر دی گئی، اس لیے تم میری زیارت سے مشرف ہو۔ واقع سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتے احمد بن حنبل۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد میں پیغام بھیجا کہ مجھے وہ قمیض دے دی جائے جس کو پہنے ہوئے آپ کو مارا گیا تھا۔ آپ کی خواہش کے مطابق وہ قمیض آپ کو دے دی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دھویا اور پھر اس کا پانی پیا، اس لیے کہ امام احمد بہت مناقب کے مالک تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے وہ قمیض منگوائی جو احمد بن حنبل پہنا کرتے تھے، وہ قمیض منگوائی، اس کو دھویا، اس کا پانی پیا، ٹھیک ہے، اتنی ہوتی ہے عقیدت و محبت۔ اب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے پاس جا کر بارش کی دعا۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے 60 سال بعد قحط سالی ہو گئی۔ اہل سمرقند نے کئی مرتبہ بارش کے لیے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ نیک بزرگوں میں سے ایک شخص نے قاضی کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر کی طرف نکالا جائے اور ہم ان کی قبر کے پاس جا کر بارش طلب کریں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بارش عطا کرے گا۔ ایسے ہی کیا گیا کہ لوگ آپ کی قبر کے پاس جا کر روئے، صاحب قبر کو وسیلہ بنا کر دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی موسلادھار بارش عطا فرمائی کہ لوگ بارش کی کثرت کی وجہ سے 7 دن تک سمرقند تک نہ پہنچ سکے، یعنی اتنی بارش بزرگان دین۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، بے شک بات حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، مگر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جو رب سے ڈائریکٹلی مانگ سکیں،
یہ تو دنیاوی باتیں ہیں کہ بندہ جب کوئی بڑے ادھیکاری کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پی اے، اس کے نوکر، اس کے گارڈ سے ملاقات کرنا پڑتی ہے، اجازت لینا پڑتی ہے، ٹائم اور وقت لینا پڑتا ہے، تب جا کر اندر ہمیں انٹری ملتی ہے۔ کبھی ملے نہ ملے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ دنیاوی باتیں ہیں۔ جب کسی ڈی ایم، ایس ڈی ادھیکاری یا بڑے ادھیکاری سے، کسی نیتا سے جب ملنا ہو تو ہمیں اس سے پہلے ان کے چیلے چپاٹے یا ان کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پی اے ہوتے ہیں، ان سے پہلے ملنا پڑتا ہے، رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمیں ان سے ملا دیں۔ اب سوچیں ذرا، دنیاوی مناطب کا جب یہ عالم ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں ہم اور آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں، یہ ہماری حیثیت نہیں، یہ ہماری اوقات نہیں، اور یہ ہمارے ایسے اعمال نہیں۔ تو اس لیے ہم ان نیک بندوں سے جا کر، ان کی بارگاہ میں جا کر ان کا وسیلہ دے کر رب سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ایک نیک بندے کی ہم بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہمارے اعمال نہ دیکھ، ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ریاکار ہیں میرے مولا، مگر ہم جس بندے کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ تو تیرا دوست ہے، وہ تو تیرا قریب ہے، وہ تو تیرا ولی ہے، اے میرے مولا تو اس ولی کے صدقے میں، اپنے اس دوست کے صدقے میں ہمیں بارش عطا فرما دے، یا جو بھی مانگے وہ عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کا بخاری کی ملاقات کے لیے تشریف لانا، یہ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب وفات ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا، تو آپ کو قبر میں اتارتے ہی قبر کی مٹی کستوری کی طرح مہکنے لگی۔ لوگ ایک مدت تک آپ کی قبر پر آتے رہے اور مٹی لے کر اس کی خوشبو پر تعجب کرتے رہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ میں نے حضور پرنور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت بھی ہے اور آپ یہاں قبر کی جگہ ہی کھڑے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہاں تشریف فرما ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ چند دنوں بعد ہی مجھے خبر مل گئی کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ آپ کی وفات کا وقت وہی جس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی۔ اب سوچ سکتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امام بخاری کون ہے، یعنی قرآن مقدس کے بعد میں جو سب سے افضل و اعلیٰ کتاب ہے، سب سے افضل و اعلیٰ، جس کو بے وضو نہیں چھوا جاتا، وضو بنا کر چھوا جاتا ہے، یہ احادیث مبارکہ کی معتبر کتاب ہے۔ تمام فرقے جتنے یہ غیر مقلد فرقے ہیں، نجدی، بہابی، رافضی، قادیانی، تمام کی تمام اس کتاب کی احادیث مبارک کو مانتے ہیں۔ وہ مستند کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اور تمام فرقے اس کو مانتے ہیں اور اس کو وضو بنا کر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے بعد میں دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب بخاری شریف ہے۔ تو اس کے جو کتاب لکھنے والے ہیں وہ ایک بخارا جگہ ہے، وہاں رہتے، تو ان کی نسبت بخاری کر دی گئی ہے، امام بخاری کر کے۔ جیسے کہ ہم بریلی شریف میں رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے بریلوی، کوئی بدایوں میں رہتا ہے بدایونی، کوئی رامپور میں تو رامپوری، اس طریقے سے جو نسبت کی جاتی ہے شہر سے، تو یہ نسبت بخارا ایک جگہ ہے، تو اس کی طرف امام بخاری، اصل میں ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا امام احمد رضا پر خاص کرم۔ حافظ ملت مولانا حافظ عبدالعزیز مراد آبادی قدس سرہ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور یو پی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت دیوان سید آل رسول صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں صاحب قبلہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ماہ ربیع الثانی 1340 ہجری میں ایک شامی بزرگ دہلی تشریف لائے۔ ان کی آمد کی خبر ان کے سے ملاقات کی، بڑی شان و شوکت کے بزرگ تھے، طبیعت بڑی ہی استنگنا تھا، مسلمان نذرانہ پیش کرتے تھے مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ مجھے ان کے تشریف لانے کا سبب کیا فرمایا کہ مقصد تو بڑا زری تھا لیکن حاصل نہ ہوا۔ جس کا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حاضر دربار ہیں، لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا انتظار۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ فدا کا ابی و امی، کس کا انتظار ہے؟ ارشاد فرمایا کہ احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا احمد رضا کون ہیں؟ فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد میں نے تحقیق کے معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا خان بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اور بقید حیات ہیں۔
مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا، میں نے ہندوستان آیا، بریلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں 25 صفر 1340 ہجری ان کی تاریخ وصال تھی کہ میں نے یہ طویل سفر صرف ان کی ملاقات کے لیے ہی کیا، لیکن افسوس کہ ملاقات نہ ہو سکی۔ اس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نہ ہو عاشقان رسول یوں ہی نوازے جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور صحابہ کرام ہیں کہ آپ تمام حضرات کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں نے عرض کی حضور آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ احمد رضا کا۔ بزرگ بولے حضور یہ کون ہیں؟ کہا یہ ہندوستان کے رہنے والے احمد رضا میرا ایک بہت بڑا عاشق ہے، میرا عاشق ہے ہندوستان میں، اور ہندوستان کے بریلی شہر کے باشندے ہیں، بریلی شہر میں رہتے۔ کہا جب اتنا سنا حضور کی زبانی تو مجھے شوق ہوا کہ احمد رضا سے ملاقات کی جائے۔ کہا میں فوراً نکلا، پتہ چلا کہ آپ کا یہاں پہنچا تو انتقال ہو چکا ہے۔ جب میں انتقال کا تاریخ پوچھی دن، تو وہی دن تھا جس دن میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والے، حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں بھونکنے والے، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کر لیں کہ حضور اعلیٰ حضرت کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کتنا بڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پکا سچا عاشق اولیاء بنائے، تمام اولیاء اللہ کی محبت میں جلائے اور مارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی طرح کے واقعات اور مسئلے مسائل سننے کے لیے آپ تمامی حضرات ہمارے چینل نوری گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ قرب قیامت کے واقعات، یعنی قیامت آنے سے پہلے جو قیامت کے قریب جو واقعات ہوں گے، جو واقعات رونما ہوں گے، جو نشانیاں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی میں ان کو بتانے کی کوشش کروں گا، ان نشانیوں کو آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ قیامت کے قریب کیا کیا معاملات